دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو جب 400 سال بعد کھولا گیا تو اندر کیا معجزہ ہوا کہ سب حیران رہ گئے۔ آپ کی قبر مبارک کو دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا اور یہودی آج اس تابوت کو پانے کی کھوج میں کیوں لگے ہیں؟ آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کو نابلس کہا جاتا ہے۔ نابلس میں ایبل پہاڑی کے قریب ایک جگہ ایسی ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق جسے وہ مقام یوسف جانتے ہیں وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، جبکہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار مبارک نہیں ہے۔ تاریخ دان اور اتہاسکار یہودیوں کے اس دعوے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نابلس میں موجود قبر 200 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، اور بعض تاریخی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبر سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنائی گئی تھی، لیکن یہودیوں کے لیے یہ مقام بہت خاص ہے، اس لیے عرب اسرائیل جنگ کے دوران اس جگہ کو یہودیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا جہاں یہ لوگ جا کر عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمانوں کے مطابق یہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا اور ان کی قبر مبارک آج کہاں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو اللہ نے ہر نبی کو بہترین حسن اور خوبصورت آواز بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے لمبا قصہ ہے، لیکن آپ کی وفات اور دفنانے کے حوالے سے کوئی واضح ذکر موجود نہیں، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ اور کیا اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دریائے نیل میں موجود ہے یا پھر زمین کے کسی اور خفیہ حصے پر؟ یہ سب آگے آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو بچپن میں کس طرح سوتیلے بھائیوں نے حسد کی بنا پر آپ کو کنویں میں پھینک دیا اور آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا، لیکن ان سب مصیبتوں کے باوجود ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے سب سے اونچے طاقتور عہدے پر پہنچ گئے۔ جب آپ کو عزیز مصر بنایا گیا، آپ علیہ السلام کے اخلاق اور برکات کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگا۔ اللہ نے آپ کو بے پناہ خوبصورتی اور حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ کا تعلق انبیاء اکرام کے خاندان سے تھا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب، آپ کے دادا حضرت اسحاق اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب آپ عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے، اس دوران ایک ایسا وقت آیا کہ ساری دنیا میں قحط برپا ہو گیا، ہر طرف بھوک مری پھیل گئی، اناج کے سارے ذخیرے بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن اس وقت میں بھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے مصر کو خوشحال رکھا، یہاں تک کہ لوگ دور دراز سے مصر میں اناج خریدنے کے لیے آیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو سلطنت مصر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض و برکات والا مانتے۔ مصر کا ہر ایک شخص آپ کو برکت کا باعث سمجھنے لگا۔ جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو اس وقت آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں لوگوں میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلے والا حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے کی ضد کرنے لگے۔ آخر لوگوں میں اس بات پر سہمتی ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے پانی کے نیچے دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ کے جسم کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 400 سال ہو گئے۔ روایتوں کے مطابق جب بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی، لیکن ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب ہی بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے یہ وصیت کی تھی کہ جب مصر سے چلیں تو آپ علیہ السلام کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ ان سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں سے ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی اس قبر سے واقف نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے جا کر فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاؤ، تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں اس بات کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، بلکہ مجھ سے آپ کو ایک بات کا اقرار کرنا ہوگا، اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت کہاں ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ تم اقرار کر لو، ہم پورا کر دیں گے۔
آپ علیہ السلام نے اقرار کر لیا۔ وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی پوری طرح سے تبدیل ہو چکا تھا، اور کہا کہ اس کا پورا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا تو زمین نظر آنے لگی، تو اس نے کہا کہ اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع کیا تو ایک قبر نظر آنے لگی جس میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تابوت نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو فلسطین لے گئے اور آپ نے اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے